آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واز کے عنوان سمجھ جو ہمیں بخشی گئی ہے سے کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ آئے ہم زبور باب 14 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ آئیں زبور باب 14 آیت 1 پر نظر ڈالتے ہیں۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ کوئی خدا نہیں۔ دنیا کے احمق ترین لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، یہ سمجھ کا ایک اہم حصہ ہے، کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ ان الفاظ کے مطابق خدا کے طالب ہونے والوں کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ سمجھ رکھتے ہیں۔ آیت 3 دیکھتے ہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی، اور خداوند کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے۔ زبور باب 14 بیان کرتا ہے کہ ناسمجھ لوگ خدا کے طالب نہیں ہیں۔ تو پھر کیا سمجھ ایک اہم خصوصیت نہیں ہے جس کی خدا کے لوگوں کو قدر کرنی چاہیے؟ وہ لوگ جن میں سمجھ کی کمی ہے وہ مضحکہ خیز اور غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یوں وہ بگڑ جائیں گے اور ان کے کام نفرت انگیز ہوں گے اور کوئی نیکوکار نہیں ہوگا۔ دوسری طرف وہ جو سمجھ رکھتے ہیں ان کا انجام ایسا نہیں ہوگا۔ آئیں یکساں الفاظ کو زبور باب 53 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ ہم باب 53 آیت 1 پر نظر ڈالتے ہیں۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے، کوئی نیکوکار نہیں۔ خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب پھر گئے ہیں، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ یہ زمین کی موجودہ حالت ہے، لیکن دانشمندوں کا مقدر خدا کے طالب ہونا ہے۔ جو سمجھ رکھتے ہیں وہ باپ کے زمانہ میں خدا یہوہ کے، بیٹے کے زمانہ میں یسوع مسیح کے، اور روح القدس کے زمانہ میں روح اور دلہن کے طالب ہیں۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خدا کے سچے لوگ ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو ایسی سمجھ نہیں رکھتے، یہ لکھا ہے کہ خدا انہیں اپنا فضل ہرگز نہیں بخشیں گے۔ ہم یسایہ باب 27 آیت 11 سے دیکھتے ہیں۔ جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑی جائیں گی، عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی، کیونکہ لوگ، ان میں کیا کمی ہے، دانش سے خالی ہیں، اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا۔ جن لوگوں میں دانش نہیں ہے خدا ان پر ترس نہیں کھائیں گے۔ خدا نے ہمیں یہ طاقتور پیغام بخشا ہے۔ آئیں یرمیہ باب 5 پر چلتے ہیں۔ یرمیہ باب 5 آیت 20۔ یعقوب کے گھرانے میں اس بات کا اشتہار دو اور یہودا میں اس کی منادی کرو اور کہو، اب ذرا سنو اے نادان اور بے عقل لوگو، یعنی بغیر سمجھ کے، جو آنکھیں رکھتے ہو پر دیکھتے نہیں، جو کان رکھتے ہو پر سنتے نہیں۔ خداوند فرماتا ہے، کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم میرے حضور میں تھر تھراؤ گے نہیں؟ جس نے ریت کو سمندر کی حد پر ابدی حکم سے قائم کیا،
کہ وہ اسے آگے نہیں بڑھ سکتا اور ہر چند اس کی لہریں اچھلتی ہیں تو بھی غالب نہیں آتی اور ہر چند شور کرتی ہیں تو بھی اسے تجاوز نہیں کر سکتی، لیکن ان لوگوں کے دل باغی اور سرکش ہیں۔ انہوں نے سرکشی کی اور دور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دل میں نہ کہا کہ ہم خداوند اپنے خدا سے ڈریں جو پہلی اور پچھلی برسات وقت پر بھیجتا ہے اور فصل کے مقررہ ہفتوں کو ہمارے لیے موجود کر رکھتا ہے۔ تمہاری بد کرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا۔ ان کے گناہوں نے انہیں اچھی چیزوں سے محروم کر دیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ان میں کس چیز کی کمی ہے؟ آیت 21 کے مطابق خدا ہم پر اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ اس قسم کا نتیجہ نادانوں کے لیے نکلے گا۔ تو پھر خدا ان کی شناخت کیسے کرتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں؟ زبور کی کتاب باب 111 کی طرف جاتے ہیں۔ آئیں زبور باب 111 آیت 9 سے دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور محیب ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنے والے وہ کیا ہیں؟ دانشمند ہیں۔ بس ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ تمام کلیسیائیں جو خدا کے احکام نہیں مانتی بلکہ انسانی احکام پر چلتی ہیں، اس سمجھ سے آ رہی ہیں جس پر خدا مسلسل زور دیتے ہیں۔ خدا کے احکام ماننے والے لوگ کیا رکھتے ہیں؟ خدا کتاب مقدس میں اپنی تعلیمات سے ہمیں روشناس کراتے ہیں کہ ایسے لوگ دانشمند ہیں۔ آیت 10 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانشمند ہیں۔ اس کی ستائش اب تک قائم ہے۔ اس زمانہ میں کم عقل لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن وہ کتاب مقدس کی تمام تعلیمات کی تحقیر کرتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں یروشلم آسمانی ماں کے بارے میں اور خدا کے احکام فسح اور سبت کی منادی کرتے ہیں۔ اگر خدا کے احکام حقیر ہیں تو وہ حقیقتاً کس کی تحقیر کر رہے ہیں؟ وہ خدا کو حقیر جانتے ہیں جنہوں نے احکام کا اعلان کیا تھا۔ فرض کریں کہ ایک بادشاہ نے پرامن زندگی گزارنے کی خاطر ایک قانون قائم کیا اور تمام شہریوں کو اس کا اعلان کیا۔ تاہم شہریوں میں سے اگر کچھ لوگ قانون پر ہنستے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس بادشاہ کے حق میں ان کے اقدام کا کیا مطلب ہے جس نے اسے قائم کیا اور اسے نافذ کیا تھا؟ دانیل باب 9 میں اسے بغاوت کے عمل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہاں یہ لکھا ہے کہ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ وہ کون ہیں جو خدا سے ڈرتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ ان سب کے پاس کیا ہے جو ان کے احکام کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ اچھی سمجھ رکھتے ہیں۔ آج ہم معلوم کرتے ہیں کہ اچھی سمجھ کے حامل یہ لوگ کون ہیں۔ مکاشفہ باب 12 آیت 17 کی طرف جاتے ہیں۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا۔ جب ہم آیت 7 سے پڑھتے ہیں تو یہاں جس اژدہا کا ذکر کیا گیا ہے اسے پرانا سانپ جو ابلیس یا شیطان کہلاتا ہے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو وہ کیا کرتی ہے؟ خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ خدا ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ان کے احکام کو مانتے ہیں؟ ہر زمانہ میں خدا کہتے ہیں کہ انہیں خدا کی طرف سے سمجھ دی گئی ہے۔ ہمارے پاس یہ سمجھ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس سمجھ کو روشن خیالی کے طور پر سوچیں تو اس کا احاطہ کرنا آسان ہوگا۔ خدا نے انہیں روشن خیالی یعنی اچھی سمجھ بخشنے کا وعدہ کیا تھا۔
بالآخر یہ سمجھ انہیں بخشی جاتی ہے جو خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور ان پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ مکاشفہ 12 باب میں عورت کی باقی اولاد کیا مانتی ہے؟ انہیں خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس زمین پر نیکی سے تعلق رکھنے والی یہ واحد مخلوق ہے جو شیطان کے خلاف جنگ لڑے گی۔ ہم انہیں ایسے لوگ گردان سکتے ہیں جو راست بازی میں رہتے ہیں۔ وہ جو سمجھ رکھتے ہیں صرف عورت کی باقی اولاد ہے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے۔ جیسا کہ زبور باب 111 میں لکھا ہے کہ جو خدا کے احکام مانتے ہیں وہ دانش مند ہیں۔ اسی لیے باپ اپنی پہلی آمد اور دوسری آمد پر بھی ہمیں سمجھ بخشنے کی غرض سے اس زمین پر آئے۔ اس کی تصدیق پہلے یوحنا کی کتاب باب 5 سے کرتے ہیں۔ پہلا یوحنا باب 5 آیت 18۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم خدا سے ہیں، اور ساری دنیا کس کے قبضے میں ہے؟ اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ شریر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آیت 20۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے، اور انہوں نے ہمیں کیا بخشا ہے؟ ان کی پہلی آمد اور ان کی دوسری آمد کا مقصد ہمیں سمجھ بخشنا تھا، اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے۔ جنہوں نے ان کے وسیلہ سے سمجھ حاصل کی ہے وہ کس کو جانیں گے؟ وہ اسے جانیں گے جو حقیقی ہے، یعنی خدا کو، تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانیں۔ اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ یہاں کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا اس زمین پر ہمیں سمجھ بخشنے کے لیے آئے تھے تاکہ ہم حقیقی یعنی سچے خدا کو جانیں۔ باپ کے زمانہ میں یہ خدا باپ یہوہ تھے، بیٹے کے زمانہ میں یہ خدا بیٹا یسوع مسیح تھے، اور روح القدس کے زمانہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم روح اور دلہن کو جانیں گے جو کہ خدا باپ اور خدا ماں ہیں۔ آخر کار خدا کے احکام سے ہم خدا کو پہچاننے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے جب خدا روح القدس کے زمانہ میں اس زمین پر آئے تو پہلی چیز کیا تھی جسے خدا نے بحال کیا تھا؟ خدا نے نئے عہد کی سچائی کی شریعت کو بحال کیا تھا۔ اپنے فرزندوں کو نئے عہد کی شریعت دینے اور انہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت دینے میں خدا کی کیا مرضی تھی؟ یہ ان کے فرزندوں کو سمجھ بخشنا تھی۔ تبھی ہم کس کو جانیں گے؟ ہم خدا کو جانیں گے۔ آپ سب اگر ہم سبت کا دن، عید فصح یا عید نہ جانتے تو کیا ہم یہ سایہ باب 25 میں درج الفاظ کو سمجھ سکتے تھے کہ اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے؟ حتیٰ کہ اگر ہم نے اس آیت کو 100 یا 1000 بار پڑھا ہو، ہرگز نہیں۔ وہ تلچھٹ پر سے نتر ہوئی مے سے موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر نبوت میں یہ ہزاروں بار لکھا ہوتا تو کیا ہم اسے سمجھ سکتے تھے؟ ہم اسے صرف یوں سمجھتے تھے کہ خدا مے سے ایک عام ضیافت تیار کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ نہ سمجھتے کہ کتاب مقدس میں کون سی مے کو خدا نے موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، تو اگرچہ شاہی خفیہ جاسوس کا نشان ظاہر ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں نئے عہد کی فصح ظاہر ہوتی ہے، تو ہم اسے پہچان نہیں پائیں گے، بلکہ سوچتے ہیں یہ کس لیے ہے، یہ کیوں ضروری ہے۔ وہ جو خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہیں اچھی سمجھ رکھتے ہیں۔ پس خدا نے کہا کہ وہ کھوئے ہوئے تمام ضابطوں، فرمانوں اور قوانین کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ اس زمین پر ہمارے لیے انہیں بحال کرنے اور سکھانے کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے ہمارے لیے انہیں بحال کرنے کے علاوہ اور کیا کیا تھا؟ حتیٰ کہ انہوں نے ہمیں یہ خود سکھایا تھا۔ یوحنا کی کتاب
باب 6 آیت 45 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ باب 6 آیت 45 میں یسوع نے کہا کہ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ کس سے تعلیم پائیں گے؟ خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ جب خدا آئے تو انہوں نے بنی نوع انسان کو کیا سکھایا تھا؟ آئے ہم روح القدس کے زمانہ سے متعلقہ نبوتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں تاکہ دیکھیں کہ خدا نے کیا سکھایا ہے۔ میکا باب 4 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ لیکن آخری دنوں میں، دوسرے الفاظ میں آخری زمانہ میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا۔ یوحنا باب 6 آیت 45 میں یہ کہا گیا ہے کہ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ اس کام کی پہلے ہی نبوت کی جا چکی ہے۔ نبیوں کے کئی اندراجات میں سے جب ہم میکا باب 4 کی نبوتوں پر غور کریں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، اس لیے ہم اس کے راستوں پر چلیں گے۔ خدا ہمیں اپنی وہ راہیں سکھائیں گے جن پر ہمیں فرما برداری سے عمل کرنا چاہیے۔ نیز سیون سے کیا صادر ہوگا؟ کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ موسیٰ کی شریعت کوہ سینا سے آئی تھی، تو پھر اگر یہ سیون سے آئے تو یہ کون سی شریعت ہوگی؟ یہ مسیح کی شریعت یعنی نئے عہد کی شریعت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آخری دنوں میں سیون سے صادر ہوگی۔ اور جب وہ ہمیں اپنی راہیں سکھاتے ہیں تو ہمیں ان کی راہوں کو سیکھنا اور ان پر چلنا چاہیے۔ خدا ہمیں ایک شریعت سے آگاہ کریں گے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو پھر کس قسم کے لوگ ناسمجھ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی شریعت میں نہیں ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے زمانہ میں، باب کے زمانہ میں، یہ وہ لوگ تھے جو پرانے عہد کی شریعت میں نہیں تھے۔ مسیح کے اس زمین پر آنے کے بعد یہ کہنا درست ہوگا کہ جو لوگ نئے عہد کی شریعت میں نہیں ہیں وہ ناسمجھ ہیں۔ اس لیے جو لوگ ظاہری طور پر بھیڑوں کا لباس پہنتے ہیں لیکن خدا کے احکام پر عمل نہیں کرتے، وہ ان لوگوں سے مختلف نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یسوع نے متی باب 15 میں بھی کہا، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ انہوں نے واضح طور پر نشاندہی کی کہ یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ اگر خدا اس زمین پر نئے عہد کی سچائی کو جو بکھر چکی اور منسوخ ہو چکی تھی کو بحال کرنے کے لیے نہ آتے تو کیا ہم خدا کو درست طور پر جان سکتے تھے؟ ہم نے غلطی سے یہ مان کر غیر معبود کی خدمت کی ہوتی کہ ہم سچے خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے پیتل کا سانپ لیا اور اسے بلی پر لٹکا دیا۔ 800 سالوں سے زیادہ عرصے تک وہ اس پر یقین رکھتے تھے کہ پیتل کے سانپ میں کسی قسم کی معجزانہ قوت ہے۔ یہ ایک بہت ہی مقدس شے ہے جو اسے بھی ٹھیک کر سکتی ہے جسے زہریلے سانپ نے کاٹا ہو۔ اس ذہنیت کے ساتھ وہ اتنے لمبے عرصے تک بت پرستی میں مشغول رہے۔ تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو کیسے بڑھانا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ خدا کی سکھائی گئی شریعت کی بنیاد پر اپنے ایمان میں بڑھنا چاہیے اور نئے عہد کی شریعت کے ذریعے خدا کے قریب تر ہونا چاہیے۔ کیا ہم نئے عہد کی شریعت کے بغیر خدا کو جان سکتے ہیں؟ آئیں غلطیوں باب 3 آیت 23 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غلطیوں باب 3 آیت 23۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔
یہ کیا تھا؟ انگریزی ورژن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہماری رہبر تھی. بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں. پرانے عہد کی شریعت کا کردار صرف اس وقت تک قائم رہا. یہ لکھا ہے کہ جب مسیح اس زمین پر آئے تھے تو شریعت کا خاتمہ ہو گیا تھا. پرانے عہد کا اختتام مسیح تھے. جیسا کہ ہم یوحنا باب 5 سے دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس کس کی گواہی دیتی ہے. یسوع نے کہا یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. بس سبت کے دن کا ضابطہ اور مقدس کیلنڈر کے مطابق پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو فسح کا ضابطہ، ان سب میں نبوتی مرضی تھی. ان ضابطوں کے ذریعے کس کی قربانی کا خون ظاہر ہونا تھا؟ کیا یہ ضابطے یسوع مسیح نے پورے نہیں کیے تھے؟ اسی لیے غلطیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی. اگر پرانے عہد کی شریعت نے تمام بنی آدم کی رہنمائی یسوع مسیح کی طرف کی تھی تو پھر نئے عہد کی شریعت بنی آدم کو کس کی طرف لے جاتی ہے؟ آخر کار شریعت کا اختتام خدا ہے. فسح کی روٹی اور میں کس کی علامت ہیں؟ کیا یہ خدا کے گوشت اور خون کی علامت نہیں ہے؟ خدا نے شریعت کے ذریعے ہمیں اس طرح سے روشن خیالی اور تعلیمات بخشی ہیں. صرف خدا کے احکام پر عمل کرنے والے ہی دانشمند سمجھے جاتے ہیں. جب خدا اس زمین پر آئے تھے تو انہوں نے ہمیں سمجھ بخشی اور حتیٰ کہ ہمیں روحانی آنکھیں بھی بخشی ہیں تاکہ سچے خدا کو درست طور پر پہچان سکیں. اس لیے مکاشفہ باب 22 کے مطابق روح القدس کے زمانہ میں نئے عہد کی شریعت ہمیں کس کی طرف لے جاتی ہے؟ مکاشفہ باب 22 آیت 17 سے دیکھتے ہیں. آئے مکاشفہ باب 22 آیت 17 سے پڑھتے ہیں. اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. تو پھر روح اور دلہن کو پہچاننے کے لیے ہمیں کیا جاننا چاہیے؟ ہمیں خدا کے احکام کو جاننا چاہیے. حکم ایک ایسے قدم کے طور پر کام کرتے ہیں جو خدا کی صحیح تفہیم کی طرف لے جاتے ہیں. جس طرح شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تھی، نئے عہد کی شریعت ہمیں خدا تک لے جانے کا کردار ادا کرتی ہے جیسے کہ پرانے عہد کی شریعت نے کیا تھا. اگر آپ اور میں فسح کے بارے میں نہ جانتے تو کیا ہم یسایہ باب 25 آیت 4 میں لکھی باتوں کو سمجھ سکتے تھے؟ جو تلچھٹ پر سے نتری ہوئی مے سے موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا وہی ہمارا خدا ہے. کیا ہم اس منظر کو سمجھ پاتے؟ یہ ہرگز سمجھ نہیں آ سکتا تھا. فسح پر یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ روٹی میرا بدن ہے اور یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. ہم اسے بھی ہرگز نہ سمجھ پاتے. اس کے علاوہ ہم یوحنا باب 6 آیت 53 اور 54 کے الفاظ کو ہرگز نہ سمجھ پاتے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. باغ عدن میں حیات کا درخت ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، لیکن یوحنا کی انجیل میں یسوع نے ہمیں سکھایا کہ جو کوئی ان کا گوشت کھاتا اور خون پیتا ہے یعنی فسح مناتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. ہم اس تعلق کو عکس اور حقیقت کے طور پر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ چونکہ ہم نے فسح کے بارے میں سیکھا ہے تو کیا یہ سب سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا ہم یہ بھی سمجھ نہیں سکتے کہ جس جگہ ہم ہیں وہ صیون ہے جہاں عیدیں منائی جاتی ہیں؟ تاہم لوگ عیدوں کو نہیں مانتے اور نہ ہی خدا کے احکام کو. پس وہ کیسے ممکنہ طور پر مناسب سمجھ حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ ہرگز خدا کو پہچان نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس روحانی آنکھیں نہیں ہیں. اس لیے ان کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یسایہ کی کتاب باب 29 آیت 11 سے دیکھتے ہیں.
यसाया बाब 29 आयत 11। और सारी रोया तुम्हारे नजदीक जो कि सारी किताब मुकद्दस है, यह क्या है? सर्वमोहर किताब के मजमून की मानंद होगी। अगर किताब बंद हो जाए तो क्या हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या है? उनकी ये सूरत हाल है जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सर्वमोहर है। चाहे कोई शख्स कितना ही ज़हीन और होशियार क्यों ना हो, वो मफहूम समझने के काबिल ना होगा। आयत 12। और फिर वो किताब किसी नाखानदा को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं तो पढ़ना नहीं जानता। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वो किताब मुकद्दस में छुपी सच्चाई की बातों को नहीं समझ सकता। क्या ये सच नहीं है? आयत 13। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरे नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन उनके दिल कैसे हैं? मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ उनकी इबादत किस बुनियाद पर है? फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। ये एक अहम नुक्ता है। खुदा के अहकाम की तालीम पाने वाले खुदा को दुरुस्त तौर पर पहचानने की अच्छी समझ रखते हैं। आयत 14 से देखते हैं कि उन लोगों के साथ क्या होगा जिन्हें आदमियों की तालीम दी गई है। इसलिए मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा जो हैरत अंगेज और ताजुब खेज होगा। दूसरे अल्फाज में ये कुछ ऐसा है जो बहुत पेचीदा है, और इनके आकिलों की अकल उनकी अकल के साथ क्या होगा? जायल हो जाएगी। और इनके दानाओं की दानाई क्या होगा? जाती रहेगी। आज उनकी ऐसी रूहानी हालत के बायस वो एक ही किताब मुकद्दस को देखते हुए भी फजा को नहीं देख सकते। ना ही वो मसीह की दूसरी आमद को देख सकते हैं, ना ही वो आसमानी माँ को देख सकते हैं। ये कहा गया है कि खुदा ने तमाम अकल, दानाई और फहम को जायल कर दिया है। इसकी वजह यह है कि उन्हें आदमियों की तालीम सिखाई गई है। हम वाकई कितने खुशकिस्मत हैं। खुदा खुद इस ज़मीन पर मीका नबी की नबूवत वो हमें अपनी राहें सिखाएगा के मुताबिक आए थे, और यूं हमें नए ऐत की सच्चाई की राह के वसीला आसमानी बाप के बाद आने वाली आसमानी माँ से आगाह किया था। इसी वजह से बाप ने हमारे तालीम के लिए ये अल्फाज छोड़े थे कि अलीशा ने एलिया की पैरवी की, यशवा ने मूसा की पैरवी की, पतरस ने यसू की पैरवी की, और मैं माँ की पैरवी करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। इस जमाना में जमीन पर बहुत सी झूठी तालीमात फैली हुई हैं। बहुत से झूठे और दिलकश अल्फाज हैं जो लम्हा ब लम्हा लोगों के दिलों को गर्विदा कर लेते हैं। आप और मैं औरत की बाकी औलाद हैं जो किताब मुकद्दस की नबूवतों के मुताबिक खुदा के अहकाम मानते हैं। चूंकि हम औरत की बाकी औलाद हैं, इसलिए हम खुदा की बख्शी अच्छी समझ के साथ आखिर तक खुदा के अहकाम माने और बाप और माँ को दुरुस्त तौर पर पहचाने, ताकि हम हमेशा एक साथ आसमान की बादशाही में रहें। आजकल हमें अक्सर ये सवाल मिलता है कि दिगर कलीसियाएं भी किताब मुकद्दस पढ़ती हैं, तो वो इसे क्यों नहीं समझ सकती? किताब मुकद्दस में यह कदीम जमाने से लिखा गया है, बल्कि जैसा कि यहाँ भी बयान किया गया है कि आदमियों की तालीम को मानने वालों की अकल और दानाई के साथ क्या होगा? वो जो अक्लमंद होने का दावा करते हैं उनकी अकल जायल हो जाएगी, और वो जो दाना होने का दावा करते हैं उनकी दानाई जाती रहेगी। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि सही रोशन ख्याली रखने वाले दानिशमंद वो हैं जो खुदा के अहकाम मानते हैं और समझ हासिल कर चुके हैं। ये कौन लोग हैं? मुकाशफा बाब 12 आयत 17 के मुताबिक वो औरत की बाकी औलाद हैं। हमारे खुदा ने हमें सच्चाई को पहचानने की समझ बख्शी है और नए अहद के तमाम ज़ाब्तों, फरमानों और आइन को बहाल किया है।
امید کرتے ہوئے کہ ہم اس مبارک سبت کے دن پر آسمانی باپ آنسانگ ہوم اور نئی یروشلم آسمانی ماں کو ابدی شکر، جلال اور عزت دیں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔